کہا جاتا ہے کہ آپ دلہا اور باراتیوں کی بات نہ کریں، لیکن آج میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں اور ببنگ دہل کرنا چاہتا ہوں، اس فورم کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ چاہے کوئی مجھے غیر مہذب کہے، چاہے مجھے کوئی غیر جمہوری کہیں یا سیاسی اقدار سے نابلد، جہاں پہ میرے لیڈر اور محترمہ بشرا بی بی کے اوپر بات ہوگی، جادو ٹونوں کی بات ہوگی، وہاں پہ میں گیراج کی بات کروں گا کہ گیراج میں کیا ہوا تھا۔ جہاں پہ جادو ٹونوں کی بات ہوگی میں یہ کہوں گا کہ ہم بارات لے کے گئے تھے، لیکن وہاں پہ دلہن 25 سال کے بجائے 70 سال کی نانی نکلی، اس لیے واپس آ گئے۔ جہاں پہ جادو ٹونے کی بات ہوگی اور بشرا بی بی جو کہ ایک باحیا باپردہ عورت ہے، پھر میرے سامنے کوئی تہذیب لا کے نہ دکھائے۔ ہم تہذیب کے اندر بات کرتے ہیں، جہاں پہ 9 اپریل 2022 سے لے کے اور 9 مئی 2023 سے لے کے آج تک ایسا موقع نہیں آیا کہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود استقامت کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کو تقریباً 14 ماہ ہونے کو ہیں، وہ استقامت کا پیکر بنا ہوا ہے، بھاگا نہیں ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ جو ہے اس کو دوائیوں کی ضرورت پڑی ہے، نہ لندن بھاگا ہے۔ آج بھی وہ مرد مجاہد، وہ شیر کا بچہ، وہ مقابلہ کر رہا ہے، وہ عوام کی طاقت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے اور ان قوتوں کے سامنے جس نے اس کو للکارا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے سامنے بات کر رہا ہے اور ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ آپ جو ہے ایک باپردہ عورت کے اوپر ایسے جادو ٹونے کی بات کر رہے ہیں اور ایسے فلور کے اوپر کر رہے ہیں، ہر اس شخص کو شرم آنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب عمران خان، میں آج بھی اس کو وزیر اعظم تسلیم کرتا ہوں، وہ اور اس کی پارٹی، ہم نے یہ نظام سٹارٹ نہیں کیا جو کہ بار بار دہرائی جا رہا ہے۔ 90s کے اوپر دیکھیں، جب پی ٹی آئی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، پیلی ٹیکسی کا لقب کس نے دیا تھا؟ ہیلی کاپٹر سے ننگی تصاویر کس نے گرائی تھی؟ وہ ہماری پارٹی نے نہیں گرائی تھی، یہ نورا کشتی تھی۔ میرے لیڈر نے تو تب بھی کہا تھا کہ یہ ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں۔ دیکھنا جب میں ان کو چیلنج کروں گا، جب ہماری اوپر پارٹی اوپر آئے گی، یہ ملیں گے، اور پھر جو ہے ان کے کرپشن کے اوپر جب میں روکوں گا، اس کے بعد یہ آگے آئیں گے اور ساتھ میں مل کے جو ہے پھر مقابلے پہ آئیں گے۔ جناب اسپیکر، میں ذرا بات کروں اسرائیل کے اوپر۔ میرا قائد اسرائیل کے اوپر ہی اس کا سٹینڈ تھا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کہ جس کے بنیاد پہ تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی، اور یہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز اور لیڈر نہیں کہہ رہے، یہ حامد میر صاحب جو کہ ایک ریناؤنڈ صحافی ہے، اس نے اپنے شوز کے اندر کہا ہوا ہے کہ میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ عمران خان تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور جب تسلیم نہیں کر رہا تھا پھر یہ چوروں اور سازشوں کا ٹولہ لندن جا کے اس سازشی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سازش رچائی۔ اسرائیل کے نمائندے وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے وہ گیم پلان کیا کہ کیسے عمران خان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے، پھر کیسے عمران خان کو جو ہے جیل کے اندر ڈالنا ہے، پھر 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا۔ میرا لیڈر تو برملا کہتا ہے، یہ اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا اسرائیل کو۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تائید کی تھی، جو بات کی تھی، اس کے اوپر ہم آج بھی کھڑے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہے؟ ذرا کھل کے بتائیں، آپ کی لیڈرشپ ذرا بتائیں۔ اسرائیل کے خلاف ایک بات تو کریں، پھر میں مانوں۔ سارے ملے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ توشہ خانہ کی بات کرتے ہیں، توشہ خانہ ہم ٹرائل دے رہے ہیں،
ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ ہم نے قانونی طور پہ وہ سارا ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں کون سے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ توشہ خانہ سے گاڑی لے سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ لندن تو چھوڑے پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب والا انہوں نے مرسڈیزیں لی ہوئی ہے جو کہ قانون کے اندر آپ لے ہی نہیں سکتے. دے دے اس کا ٹرائل، دے دے اپنا منی ٹرائل جو آپ جو ہے اربوں کربوں روپے اس پاکستانی عوام کا لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں. کوئی جواب نہیں ملے گا. جناب اسپیکر کارکردگی کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ یہ اسمبلی دیکھے اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ 3-4 کو چھوڑ کے یہ ساری اسمبلی تحریک انصاف کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ فارم 47 کے اوپر لوگ آئے ہیں اور فارم 47 کے مدد سے پھر ریزرو سیٹیں بھی آئی ہیں. برملا کہنا چاہتا ہوں نہیں تو چیلنج ہے، میری سیٹ کھول لے، سہیل کی سیٹ کھول لے، قادری صاحب کی سیٹ کھول لے، 92 MPs کی ہر ایک کی سیٹ کھول لیں. میں چیلنج کرتا ہوں، آئی چیلنج کرے آپ مجھے بتائیں کہ ہم آپ کی بھی سیٹ کھول لیں اور پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کون فارم 45 کے اوپر ہے، کون فارم 47 کے اوپر ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایئر ایمبولینس ہے، وہاں پہ ہے کہ شعیب مجھے تو یہاں پہ پانی دکھائی نہیں دے رہا اور نیچے جو ہے شعیب کا پتہ نہیں ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوب چکا ہے. شعیب کو دکھائی اس لیے نہیں دے رہا کہ شعیب پانی کے اندر جا چکا ہے، سارا لاہور تو پانی سے بھر چکا ہے. شعیب اس کو کیسے دکھائی دے گا؟ اور کون سی گاڑی میں بیٹھ کے ڈرامے ٹک ٹاک کہ مطلب وہ وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کا موبائل کام کر رہا ہے. عجیب داستان ہے. الحمدللہ عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان کا ویژن ہے اور عمران خان کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ 2013 میں بھی آپ کو ہرایا، 2018 میں بھی آپ کو چت کیا اور 2024 میں وہ حال کیا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ آپ کی ضمانتیں بھی نہیں بچنی انشاءاللہ تعالی. سر باچا خان بابا کی بات کی گئی، قدیم لیڈر، میرا قائد اسے مانتا ہے. خان عبد الصمد خان کی بات کی گئی، قدیم لیڈر، میرا قائد اسے مانتا ہے. لیکن اس کے بعد جن کی بات کی گئی اور جن کو جمہوریت کا چیمپئن دکھایا گیا، میں ماننے سے قاصر ہوں. سر جن کی سیاست وہ جنرل ایوب خان کے بیڈ روم سے، ان کی لائبریری سے سٹارٹ ہوتی ہے، جس چالاکی اور شاطری سے ان کی لائبریری میں انٹری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فورن منسٹری ملتی ہے، پھر اس کے بعد اسی کے گورنمنٹ کو ٹوپل کیا جاتا ہے جس کو ڈیڈی کہا جاتا تھا. میں ایسی جمہوریت کو نہیں مانتا کہ یہ جمہوریت کے علمبردار ہیں. پھر نمبر 5ویں کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو پروٹیکٹ کرے اور وہی جو ہے اس کی حکومت کرا دیتا ہے. بات کرے اس کے اوپر، ہم نے جب 60 کی بات آئین کی، قانون کی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم تو میجورٹی پہلی دفعہ اس اسمبلی کے اندر آئے ہیں، ہم شاید اس طریقے سے بات نہ کر پائے، اس طریقے سے کنونس نہ کر پائے. آپ لوگ بات کریں گے، قانون کے اوپر بات کریں گے، آئین کے اوپر بات کریں گے. مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ یہاں پہ ہمیں جواب دیے جا رہے ہیں، اور بھائی ہمارے لیے نہ کرو، نمبر تمہارا بھی آنے لگا ہے، جتنا پالش تم نے دینا ہے بوٹ کو دو، جتنی چمک نکالنی ہے نکالو. انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ تم بھی اس چکی کے اندر جو ہے پیسے جاؤ گے، پھر وہ دن تم دیکھنا اور پھر تم بولو گے، پھر ہم سنیں گے نہیں. یہ موقع ہے کہ آئین اور قانون کے لیے آپ سب کھڑے ہو جائیں. شہادتیں دی آپ نے، ہم مانتے ہیں، لیکن بات کریں کہ کس نے شہید کیا؟ وہ کون تھا کہ جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا؟ وہ کون تھا جس نے بے نظیر بھٹو کو شہید کیا؟ اپنے آس پاس دیکھے، رائٹ لیفٹ دیکھے، آگے پیچھے دیکھے، کہیں آپ میں سے تو نہیں ہے کہ جس نے انہیں شہید کیا؟ ذرا دیکھیں، آنکھیں گھمائیں. ہم تو مانتے ہیں کہ انہوں نے شہادتیں دی اور ہم اس پی 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 کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم آج کی پی 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 کو نہیں مانتے کیونکہ وہ پاکستان پیپل پارٹی تھی اور آج پاکستان پرچی پارٹی ہے. پرچی کو ہم نہیں مانتی جو پرچی کے اوپر جس کے چیئرمین آئے اور وہ ہمیں بات دکھائے.
جناب اسپیکر صاحب، یہ کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، پریمبل کے بعد اسی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کے آرٹیکلز ہیں۔ میرے معزز ممبران، دوست، اس کے اوپر لب کشائی نہیں کرتے، بلکہ سیدھا چلے جاتے ہیں 154 پہ۔ پہلے 154 کا آپ کو بتاؤں کہ ہم 10+ لیٹرز لکھ چکے ہیں اس حکومت کو کہ جس کا صرف یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، باقی کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ CCI کی میٹنگ نہیں بلا رہے۔ 10+ لیٹرز لکھ چکے ہیں، لہذا اگر آپ نے یہ 3، 4، 154 یا باقی آرٹیکلز یاد کیے ہیں تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر صوبائی حکومت اپنا کام کر رہی ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، آئین پاکستان کی دجیاں اڑائی جا رہی ہے، آئین پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں، کیونکہ تاریک راتوں میں باریک وارداتیں کرنا چور ڈاکوؤں کا کام ہے، عوامی نمائندوں کا کام نہیں ہے۔ 2 بجے میٹنگ جی کینسل ہو گئی، 4 بجے میٹنگ جی کینسل ہو گئی، 6 بجے میٹنگ جی کینسل ہو گئی، 8 بجے میٹنگ جی کینسل ہو گئی، 10 بجے میٹنگ جی کینسل ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر کا یاترا ہوتا رہا، یاترا ہوتا رہا، یاترا ہوتا رہا کہ کسی طور پہ ہم آئین پاکستان کا پوسٹ مارٹم کریں۔ کیونکہ آئینی پاکستان کے اندر تبدیلی بہانہ ہے، عمران خان نشانہ ہے، عمران خان کے لیے سب کیا جا رہا ہے کہ اس کو اندر رکھا جائے، لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اینڈ اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جو تدبیر کرتے ہیں، یہ جو پلاننگ کرتے ہیں، ایک پلان بنانے والا وہ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، اور اس نے پلان بنایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا پلاننگ ہے کہ آپ حق پہ رہنے والے بندے کو خراب نہیں کر سکتے۔ آئین کی بات کرتے ہیں، ہم نے آئین پڑھا، ہمیں شاید اتنے شکے یاد نہ ہو جتنے آپ کو یاد ہے۔